نبی کی بات نہیں ہے, آخری کتاب کی بات نہیں ہے, ہم آخری ملت بھی ہیں, اور آخری ملت اور آخری قوم ہونے کے ناطے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رولز اینڈ ریگولیشن اسلامی شریعت کے بتائے ہیں وہی اللہ کے اپرووڈ ہیں, جسے پیار سے کہتے ہیں کمپنی اپرووڈ یہی ہے سر. جب اللہ نے اپروو یہ ڈائمینشنز کیے ہیں تو پھر ہم ان ڈائمینشنز کو فالو کر کے آپ ان مقامات تک پہنچتے ہو کہ جو ان زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی وہ کسی اور ڈاکٹرن میں آپ کو نہیں ملتا. لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی قیامت کا کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ کس دن کیا کب کیسے آئے گی, لیکن بہت سارے بشارتیں اور دیے گئے ہیں, رستے دکھائے گئے کہ یہ ہوگا تو قیامت آئے گی. اب جس طرح کے نیو ورلڈ آرڈر والے جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 2012 میں قیامت آ جائے گی, یعنی کہ پولر شفٹ ہو جائے گا, پلانٹ نبیرو جو ہے وہ ارتھ کے قریب سے گزرے گا, وہاں پول شفٹ ہوں گے, وائلنٹ پول شفٹ ہوگی, پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. بہت زیادہ خرافات, جھوٹ. اگین یہ جو جس طریقے سے یہ کفر پروپیگیٹ کر رہا ہے مسلمان کے لیے بیمانی ہے. مسلمان قیامت کا وقت پریڈکٹ کر سکتا ہے. اچھا, کس طرح؟ ہر مسلمان کے لیے قیامت کا وقت وہ ہے جس دن اس کی موت واقع ہو گئی. جب میری موت واقع ہو گئی اب مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے, کیونکہ میرا امتحان شروع ہو چکا, میرا سزا و جزا کا معاملہ شروع ہو جائے گا. قضا ہمارا معاملہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے, قیامت تو آ گئی اس کے لیے, اٹ سٹارٹس. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آگے کتنے عرصے کے بعد جائے. سو ون شوڈ لیو ود دی انٹینشن اینڈ ایٹیٹیوڈ کہ جو وقت میرے پاس آج ہے مجھے نہیں معلوم کل میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا. I must use it wisely. I must use it with wisdom. اس وقت کو, یعنی وقت ایک کموڈٹی ہے جو مسلمان بندہ مومن کے پاس نہیں ہوتی. ہی از ان اے ہری, وہ ایک ارجنسی میں ہوتا ہے ہر وقت اس تبدیلی کو لانے کے لیے. تو اسی لحاظ سے پھر ہم آگے بات کریں گے کہ کس طریقے سے امت اور ملت کو ہم نے اس کو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہ تو ایسی بات ہوگی جس طرح کہ ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں جو بیٹھے ہوئے یہ بہت اچھے مسلمان ہیں, بیکاز دے ڈونٹ ریئلی ہیو اینی ٹائم. ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بریک آ گئی, لیٹس ٹیک اے بریک. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا سافٹ ریولیوشن. اٹس ناٹ ویری سافٹ اینی مور. ایک ای میل اور تھی, یہ بھی عثمان جاوید صاحب کی طرف سے تھی کہ پلیز انلائٹن می آن دس, دیٹ از اٹ پاسبل فار دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اسلام اور اقبال's doctrine could attain some level of these kind of forces. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, قرآن پاک خود کہتا ہے ہمیں کہ اہل کتاب میں تم کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا کوئی نہ کوئی اپنی نیکی اور اپنی خیر کی وجہ سے کوئی مقام ضرور حاصل کریں گے. لیکن خود اللہ ہی کی زبان میں ہم بات کر رہے ہیں, اور اقبال کی ڈاکٹرن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اقبال بھی اس بات کو سیریسلی ایمفسائز کرتے ہیں کہ جب آپ خدا کا آخری پیغام ہے دنیا میں, بندہ مومن کو اقبال نے خدا کا آخری پیغام کہا ہے, حضور آخری نبی ہے, قرآن آخری کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے رضیت لکم الاسلام الدینہ کی جب بات کی ہے کہ میں نے اسلام تمہارے لیے سلیکٹ کر دیا ہے, تو لیٹس ناٹ آرگیو ود گاڈ. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اسلام سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے ایک آخری مذہب کے طور پر, کیونکہ جو چین, دا گولڈن چین آف پروفیٹس which kept on coming آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک, وہ تمام ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تھے. اللہ کی وزڈم یہ تھی نا کہ وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بھیجا گیا, لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے بعد جو آخری نبی کا کانسیپٹ دیا ہے, اب میں مزید کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا, یہ امت نبیوں والا کام کرے گی. یہ قرآن اسی لیے 1400 سال ہو گئے, اس قرآن کے ایک نقطے میں کوئی اس کی حفاظت کا انتظام خود اللہ نے کیا ہے نا. جب قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ نحنو نزلنا الذکر ونحنو لہ لحافظون, کہ وہی بات علامہ اقبال امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امت کو نازل کیا ہے, قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا. ہر انسان جو ہے وہ نبی کا سفیر ہے, وہ اپنے اس کو اسی ڈاکٹرن کو آگے لے کے چلے گا, اور اس آئیڈیالوجی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اور اللہ اس پہ راضی ہے, اللہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, کیونکہ یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں. دیکھیے دس از ایگزیکٹلی واٹ از سیئنگ, چونکہ ہم اللہ کی توحید کے دلیل ہیں, ہم سے مطلب امت مسلمہ, اللہ کی توحید کی دلیل بھی ہمیں اور اللہ کے رازدار بھی ہمیں. لہٰذا اف یو وانٹ اینی تھنگ, جس کو پیار سے کہتے ہیں, کم ٹو اس, کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے. اٹ از ناٹ ایروگنس بٹ دس از دا ڈیوائن ول. اللہ نے فیصلہ اب یہ کر دیا کہ رب اس پہ راضی ہے, اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ اس امت پہ راضی ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ اس پاکستان پہ راضی ہے. یہ پاکستان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور پھر جب انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے, وقت بہت تھوڑا ہے اس کے پاس, کیونکہ اس کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن اس کی موت واقع ہو گئی, تو مجھے کیا پتا اور آپ کو کیا پتا, تو پھر یہ زندگی کی جو لمحات چند ہمیں دیے گئے ہیں, موت کا ڈر, اور اس میں انسان جنونی ہو جاتا ہے, عاشق ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ عشق کا معاملہ جو شروع ہوتا ہے, دیکھیے یہ عام ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک
معقول زندگی پھر آپ نہیں گزار سکتے، پھر آپ ایک جنونی زندگی گزارتے ہو، عاشق کی زندگی گزارتے ہو، پھر آپ وہ زندگی گزارتے ہو جس میں ایک لمحہ آرام نہیں ہوتا. اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی مال. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ کے بندوں کے ایک خوبصورت ایٹریبیوٹ اقبال یہ بتاتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. تو وہ بے چینی جو طوفان مچا ہوتا ہے اس کا سفینہ طوفانی ہوتا ہے. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. کہتے ہیں اقبال کہ دنیا کی زندگی کا قانون عشق ہے، عناصر عالم کی باہم پیوستگی عشق سے بم رہی. دنیا کی زندگی میں لو جو بھی تبدیلی لائے قانون سے ہی آتی ہے. تبدیلی کے لیے اگر تم چاہتے ہو سیریسلی کہ تبدیلی لاؤ، کائنات میں تم دیکھو دنیا کے عناصر کی وابستگی بھی عشق سے. ایک بات غیر معمولی نوٹ کرو علی، یہاں پہ اللہ کا اتنا بڑا راز کھل جاتا ہے. آپ ایک ایٹم کو بھی لیں تو اس ایٹم میں بھی الیکٹران اور پروٹون ہے. There are two forces that are pulling towards each other. اس کو اقبال عشق کا نام دیتے ہیں. یہ جنون کے دونوں مل کر ایک ٹوٹیلٹی مکمل ہوتی ہے. یہی چیز، یہی عشق کائنات کے ہر ایلیمنٹ میں نظر آتا ہے. آپ کو یہی عشق مصطفائی اور کبریائی میں نظر آتا ہے. یہی وہ نور ہے، یہی وہ وجود ہے جو انسان کے وجود میں اللہ نے نور رکھا ہوا ہے کہ انسان کے وجود کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ رجوع کریں اپنے رب کی طرف. بیکاز یور ٹوٹیلٹی از دیئر. کہیں مصطفائی ہے، کہیں کبریائی ہے، ان کا ملاپ. آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، کبریا آپ عجیب کیفیت فیل کرتے ہیں. Basically, that's why we feel partial. We don't feel whole until unless you connect with the. آپ جب تک خانہ کعبہ سے کنیکٹ نہ کریں، آپ مسجد نبوی جاتے ہیں، آپ وہاں کنیکٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مکمل. لیکن مسجد نبوی میں مصطفیٰ چاہیے. آپ کسی ایک ڈائمینشن پر راضی نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کعبہ چاہیے اور مسجد نبوی میں نہیں جاؤں گا، اور صرف میں مسجد نبوی جاؤں گا لیکن میں اللہ تعالیٰ کو ترک کر دوں گا. ٹوٹیلٹی از بوتھ. اور یہ ٹوٹیلٹی الیکٹران اور پروٹون کے لیول سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ راز اگر انسان کو سمجھ میں آتا ہے اقبال کہ حقیقت ایک ہے ہر چیز کی، اگر ذرے کا دل چیرے. اقبال نے ایک شعر بڑا خوبصورت کہا، واہ واہ، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. واہ. حقیقت ایک ہے ہر چیز کی، نوری ہو کہ ناری ہو، ہر چیز کی ریالٹی ایک ہے. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. واہ. سورج کا، یعنی فیسنیٹنگ کہ چاہے کوئی چیز نوری ہو یا ناری ہو، آگ سے بنی ہو یا نور سے بنی ہوئی ہو، اس کی ریالٹی ایک ہی ہے. اور اگر تم ایک ذرے کو کاٹو گے تو سورج کا دل زخمی ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو جو لمحہ فکری ہے مجھے جب آپ کی باتیں سن کے جو ہوتا ہے کہ جو ایک ویسٹرنائزڈ ایک ہماری، میں اپنی جنریشن کی بات کرنا چاہتا ہوں، بار بار اسی کو لے کے آتا ہوں کیونکہ ہم لوگ انہی کو فوکس کر رہے ہیں ان لوگوں کو. کیونکہ جو وی ور آلموسٹ بلائنڈیڈ بائی دا civilization, the western civilization, the razzle, the dazzle, کپڑے یہ اور بال وہ اور اس طرح اور جین وہ اور فلانی گاڑی یہ وہ. اس سے جو بہت سارے لوگ جو اس سے تنگ بھی آ چکے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں. جو یہ ایک مرد مومن کی جو آپ بات کرتے ہیں بار بار، شاہین کی بات کرتے ہیں، ہم اقبال کی بات کرتے ہیں، جو کہ مجاہد لوگ آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ ٹو دا پوائنٹ، یعنی کہ ذرے کا بھی سینہ پھاڑتے ہیں تو وہی چیز نظر آتی ہے، چاہے سورج کا سینہ پھاڑے وہی نظر آئے گا. تو یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر سکت ہی نہیں ہے، جن کے اندر طاقت ہی نہیں ہے سچائی کو دیکھنے کی، ان کے بارے میں دس از دا رول آف دا گریٹ لیڈرشپ کہ معاشرے میں ہر انسان ایک جیسا تو نہیں ہوتا. بالکل. گریٹ لیڈرشپ کا کام یہی ہے کہ معاشرے کے کمزور ترین طبقے سے لے کر طاقت تک اس بات یو ٹرن کا تعلق ہے زندگیوں میں. آپ حضور کے ساتھ صحابہ کو دیکھو، سی دا گریٹسٹ پیپل آن ارتھ. ان لوگوں نے زندگی کے بیچ میں آ کے یو ٹرنز لیے. آدھی زندگی تو کفر میں گزری ہے. حضرت ابوبکر صدیق کم از کم تقریباً 40 برس عمر تھی ان کی کہ جب انہوں نے حضور پہ ایمان لے کر آئے. سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان سارے بزرگوں نے آدھی زندگیاں گزار لی تھی. تو یار کسی نے اس سے پہلے والی زندگی کا ذکر ان سے نہیں کیا کہ پہلے آپ نے کفر میں گزاری تھی، پہلے آپ جاہلیت میں تھے. ان کی زندگیاں شروع اس وقت ہوتی ہیں جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی ہم جس ماحول اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، انسان کو حقیقت یا تو اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ بلائنڈ ہو یا ڈیزل ہو، روشنی بہت زیادہ ہو. بات وہ آپ کی والی بات ہے کہ امت سے کنیکٹڈ نہیں ہے. سب سے بڑی مین پرابلم ہے کہ اپنی امت سے کنیکٹڈ نہیں. کوئی مولوی کو دیکھتے ہیں آپ کے جیسے بندے، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کوئی مولانا یہ تو نہیں ہے، لیکن جب وہ لوگ آپ کے آؤٹر پرسپیکٹو ان کا یہی ہے کہ یار یہ کیا فنڈامنٹل باتیں کر رہے ہیں، اور اگریسو کہ انڈیا کو کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اسرائیل کو پچھاڑ دیں گے اور امریکہ کو لٹا دیں گے، تو یہ تو بڑی یار اس طرح تو نہیں کرنا، ہمیں تو لڑنا نہیں ان سے، ہم تو پیس لونگ لوگ ہیں. ان کا بھائی پیس تب، امن تب بکتا ہے جب اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ امن